السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ولاگ۔ دوستوں، آج بہت زبردست اپڈیٹ ہے میرے پاس۔ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا۔ اس میں انشاءاللہ تعالی بہت سی ایسی اپڈیٹ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غلام حیدر کیس کے حوالے سے ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ سیما نے جس طرح لائیو انٹرویو میں غلام حیدر کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے غلام حیدر کے بچوں کے بارے میں کچھ ایسے سوالات اٹھائے جو غلام حیدر نے کے ساتھ تو نہیں ہوئے، لیکن اس کی کچھ کڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے، کیونکہ سیما تو خود کیفے کردار تک پہنچی ہوئی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے، ہر وہ بات جھوٹ ثابت ہوئی جو اس نے غلام حیدر کے بارے میں کہا، اور جو سچن کے بارے میں کہہ رہی ہے اس میں کتنا جھوٹ سچائی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے کس بات سے اس کو مارا تھا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کروں گا۔ تو دوستوں، پہلے بات کرتے ہیں غلام حیدر کے حوالے سے۔ تو غلام حیدر جیسے وکیل کی انٹری ہوتی ہے تو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ سیما نے لائیو آنا بہتر سمجھا، جو مسلسل پچھلے 10 ماہ سے یہ کہہ رہی تھی میں سچن سے غلام حیدر سے بات نہیں کروں گی، غلام حیدر سے میں ڈیبیٹ نہیں کروں گی، وہ لائیو کیوں نہیں آئی، بچوں کو کیوں نہیں لے کے آئی سامنے، اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ سوال ہے۔ جیسے ہی انصار برنی صاحب اس کیس میں آتے ہیں تو وہ اے پی سنگھ غائب ہو جاتا ہے۔ اے پی سنگھ کو اپنی ہار اسی دن پتہ چل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انصار برنی صاحب نے کاوش کی، بہت زبردست کام کیا، انہوں نے اپنی ایفرٹ جو انہوں نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا، اور انڈیا کے اندر سے ہی ایک ایسا وکیل چنا، ایک ایسا انسان چنا، ایک ایسا ہمدرد چنا، ایک ایسے انسان کی مثال چنی جو اعلیٰ مثالوں میں قائم ہے، جس کی مثال دنیا میں کہنا تو مشکل ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے کام کرنا آغاز کیا۔ ان کی جو پچھلی جتنی بھی زندگی ہے، جتنی ان کی وکالت میں زندگی گزری ہے، اس نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ اس میں نرملا کیس ہو، اس میں اور ایک بچی تھی اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، اس میں 2 آروپی تھے، تمام کو سزائیں دلوائی اور ان کو کامیابی ملی، اور ان میں اے پی سنگھ بھی نرملا کیس میں تھا۔ ان کے مخالفت میں اس نے یہ کیس لڑا محمد ملک صاحب نے، اور وہ جیتے اور اسے دکھایا۔ اس طرح دیگر ایسے خدمات انجام دیتے ہیں محمد ملک صاحب، جو انڈین کی عوام ہے وہ بہتر جانتی ہے مجھ سے کہ ان کا نام ایک مانا جانا نام ہے۔ جب یہ ان کی انٹری ہوتی ہے تو اے پی سنگھ کیونکہ اس سے پہلے ہار چکا ہے، اے پی سنگھ اس کی وکالت کی پوری طرح اے پی سنگھ اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ہارنے والا ہوں۔ تو اس نے سیما کو یہ کہا، جس دن وہ پوجا کر رہی تھی وہاں پر رات کے وقت اس کے پاس آیا تھا 14 فروری کو، جب ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو ان کو یہ بات کہی کان میں کہ اب تمہارا کیس میرے ہاتھ سے جا چکا ہے، تمہیں لائیو آنا پڑے گا، غلام حیدر کے ساتھ بات کرو، غلام حیدر کو مناؤ، اس کو کہو کہ مجھے چھوڑ دے، میرا پیچھا چھوڑ دے، تاکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں اور تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اس پہ ایسے لانت چھان اٹھاؤ، ایسی واہیات باتیں کرو کہ وہ تیش میں آ کر انڈیا کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ دے، یا انڈیا کی کچھ وکیلوں کے بارے میں برا بھلا کہہ دے، یا اس کیس کو خراب کر لے۔ اسی لیے وہ لائیو آئی اور اس نے وہ تمام باتیں کی جو غلام حیدر کو دلی دکھ دیتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہی کہا کہ تم نے اپنی بچی کا نکاح کیا ہوا ہے تاکہ وہ تیش میں آ جائے، تمہیں وہ بات یاد ہے کہ تمہاری ماں نے میرے منہ میں مرچی ڈالی تھی، تمہیں یہ بات کیوں بھول گئے ہو اے پی سنگھ، تم غلام حیدر کیوں بھول گئے ہو کہ تمہاری ماں نے میرے منہ میں مرچی ڈالی؟ اس کی ریزن کیا تھی، اس کو کیوں مرچی ڈالی گئی یا نہیں، یہ سب جھوٹ اور فیک باتیں ہیں، ان میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، سیما نے پہلے بھی لو میرج ہی کی تھی غلام حیدر سے، ابھی وہ لو کا ہی نام لے کر انڈیا میں پرویش کر چکی ہے انلیگل طریقے سے، کیونکہ محمد ملک صاحب نے اپنے جتنا بھی ان سے بات کی ہے، جتنی بھی لائیو سیشن میں اس نے ہماری بات سنی، ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ
یہ کیس ابھی میں ریسنٹلی میرے پاس آیا ہے، میں نے اس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی پیچیدہ پوائنٹوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ وہ میں نے کس طرح کو اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس کیس کو بچوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤں گا، یعنی ان کی ذہنی صلاحیت کو دیکھوں گا کہ ان کو کسی ڈپریشن کے شکار تو نہیں، ان کی خوراک صحیح مل رہی ہے یا ان کی ڈائٹ میں کچھ، کیونکہ سب سے پہلے یہی معاشرے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے بچوں کی صلاحیت دیکھی جائے کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی ڈر تو نہیں، خوف تو نہیں، کسی ڈپریشن میں تو نہیں کہ اس نے اے پی سنگھ نے اے پی سنگھ نے کہیں اس کو بندی بنا کے رکھا ہو بچوں کو، تاکہ وہ ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں یا ڈپریشن کے بچے شکار ہوں، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ سیما اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، تو اے پی سنگھ کو پتہ چل گیا تھا کہ نظر ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو بندی بنایا جاتا ہے بچوں کو، اس میں کتنی حقیقت ہے تو وہ ثبوت ہمارے سامنے بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ اسے ڈی این اے ٹیسٹ یعنی حکومت یعنی عدالت کی طرف سے مومن ملک صاحب انشاءاللہ اس کا ایک رپورٹ لیں گے، اس کے ایک آرڈر لیں گے کہ تاکہ وہ ڈاکٹری جانچ اس کو سرٹیفکیٹ دے۔ اگر سرٹیفکیٹ آنے کے فوری بعد ان کا جو پیچھے جو بھی انہوں نے کیا بچوں کے ساتھ، ڈپریشن میں رکھا ہے، جن کو کھانے فوڈ صحیح نہیں دیا، ان کو ٹارچر کیا گیا ہوگا مختلف طریقوں سے، وہ تمام باتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ڈر تھا، اس وجہ سے اے پی سنگھ نے سیما کو بہلایا، ان کو کہا کہ تم سچن سے بات کرو تاکہ یہ کیس کسی اور طرف جائے، اور اس کی ویکنس تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اس کیس کو خراب کر لے، کیونکہ محمد ملک صاحب نے واضح غلام حیدر کو یہ کہا تھا کہ تم نے انڈیا کے جو بھی نیوز چینلز تم سے رابطہ بہت زیادہ کریں گے اب، کیونکہ کیس ایک نئے موڑ پہ جا رہا ہے، تو تم نے بات کرنی ہے اور ایک طریقے سے بات کرنی ہے، یعنی ان کو پہلے ہی گائیڈنس دے دی گئی تھی، تو وہی ہوا، پہلے دن پہلا ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن کیوں آیا؟ اب کا سوال یہ بنتا ہے، جو کہتی ہے میں بچوں کے بغیر نہیں رہوں گی، میں مر جاؤں گی، میں بچوں کو اب میں نہیں رہ سکتے، بچے ایک منٹ بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں سیما جی تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور محمد ملک صاحب کی جو خدمات ہے وہ الحمدللہ غلام حیدر کو مل چکی ہیں، اور ان میں ہمارے روشن عظیم صاحب اور انصار برنی صاحب کا بہت اہم رول ہے، اور ہمارے ایک دوست شاہد صاحب نے اس میں سب سے مین رول ادا کیا، انہوں نے احسان برنی صاحب کو جوڑا، اور اس کے بعد انہوں نے احسان برنی صاحب نے آگے محمد ملک صاحب کو جوڑا۔ یہ تمام کڑیاں جو سیما کی رپورٹ ہونے کے طرف جا رہی ہیں، سیما جو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اس کے چہرے پہ اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں سے چن نے مارا، جبکہ اس کے چہرے پہ واضح نشان نظر آ رہا تھا، اور وہ سب کے سامنے لائیو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جو ہمارے نیوز اینکر تھے وہاں پر وہ غلام حیدر کو ہی ڈرا رہے تھے، یعنی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے کہ وہ سوال، تم اس کے سوال سنو، اس کی بھی مانو نا، اس کی بھی سنو نا، سیما کی بھی سنو، یعنی غلام حیدر کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے چینل والے۔ ناظرین یہی وہ سوالات تھے، یہی وہ باتیں تھیں جس میں ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ غلام حیدر کا دکھایا گیا، لیکن پازیٹیو نہیں دکھایا گیا تھا، کیونکہ ان کو اس لیے کبھی نہیں کہا کہ وہ بچوں کو، کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا سیما سے کہ تمہیں وہاں پر دقت کیا تھی، تمہیں وہاں پر غلام حیدر کی غیر موجودگی میں کیا تھی، جس طرح وہ کہہ رہی تھی ایک انٹرویو میں کہ آن لائن بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو کیا آن لائن بچے بھی ہو جاتے ہیں؟ سیما سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آن لائن بچے بھی ہو جاتے ہیں؟ جو تم بچوں کا ڈرامہ کر رہی ہو، تم یہاں کہتی تھی کہ میں پاکستان میں بچے پیدا کرنے والی مشین بنی ہوئی تھی، تو کیا وہاں پر کیا کرنے گئی ہو؟ وہاں پہ کیا اپنا ٹھمکا دکھانے گئی ہو؟ وہاں پہ کیا تم اپنی جسم کی نمائش کرنے گئی ہو؟ کیا مقصد تھا؟ تمہیں یہاں پوری جسم کی لذت مل رہی تھی، غلام حیدر نہیں تھا تب بھی تم اپنی پوری عیاشی میں مدہوش تھی، تمہیں بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی، تم بچوں کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی، تم اپنی پوری لائف میں انجوائے کرتی تھی، پوری رات تم باہر رہتی تھی، تمہیں یہاں کسی نے روکا نہیں، تمہیں یہاں کسی نے ٹوکا نہیں، پھر کیا مسئلہ بنا تمہیں کہ جو تمہاری بیٹے کی عمر کا لڑکا ہے اس کے ساتھ تمہیں رات کو گزارنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ناظرین یہ کڑیاں ہیں جو اس کو جھوٹ اور ہر چیز پہ ثبوت دے رہی ہیں ہمیں، لیکن وہاں پہ حکومت کیوں روکی ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، میں تھوڑا سا یہاں پہ ہیڈ دیتا چلوں دوبارہ۔ ناظرین آپ یہ بات سوچیں کہ اس کو پولیٹیکل یوز کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے سچن کے چکر میں نہیں گئی، یہ اے پی سنگھ کے چکر میں گئی ہے، وہ 5 لاکھ روپے بار بار میں کہتا ہوں 5 لاکھ ان کو بھیجے گئے، ان اپنے ہی اکاؤنٹ سے بھیجے گئے،
تاکہ لوگ اس کو سناتنی مانے، اس کو جناب بڑا چڑھا کے بڑھے، انٹرسٹ کے تو پیسے دیں اس کو، کیونکہ یہ اس کو ہندو کرنے کا مین رول ہی یہ تھا۔ سیما تو خود جیل میں جانے والی ہے، سچن کو بھی لے گئی، بربادی، سچن کی بربادی کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جس طرح سچن خاموش بیٹھا ہوا تھا، جس نے مار کے بٹھایا ہو اس دن 14 فروری کے دن میں، لپو تو لپو ہی ہے نا، جھنگور ہے، مگور ہے، اور اس کو صحیح لپو اس کا نام رکھا ہماری بہن نے، بھارتی متھلیش جی نے۔ سلام ہے اس بہن کو، سلام ہے اس تمام ان لوگوں کو جو انڈیا کے اندر سے اس کا ورود کر رہے ہیں اور ورود میں جڑے رہے ہیں، اور رگھو پورا میں ایک بہت ہلچل لکھی ہوئی ہے اس ٹائم۔ پھر ویڈیو میں پھر بتاؤں گا رگھو میں کیا اس وقت نئی اپڈیٹ ہے، پھر ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو ساتھ، اجازت کی، اللہ حافظ۔